مجید کا اس تدبر کے اعتبار سے ہر دور میں ایک نیا روپ سامنے آئے گا. یہ قرآن اس تدبر کے اعتبار سے تاریخ کے ہر دور میں اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگا کہ معلوم ہوگا قرآن تو ہمارے لیے اترا تھا، اصل میں تو اس دور کے لیے نازل ہوا تھا. آپ جو کینیڈا میں جو ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں اور جن کی کتاب جو ہے ایمبریولوجی پر پوری دنیا میں سند مانی جاتی ہے، اس نے جب کہا قرآن مجید کو پڑھ کر میں حیران ہوں آج سے 1400 برس قبل ایمبریولوجی کے یہ مراحل جو ہے کس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے گئے، جبکہ ابھی نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھا، کچھ بھی نہیں. اس اعتبار سے غور کیجئے. والعصر لفظی ترجمہ کیا ہے؟ زمانے کی قسم ہے. اور قسم جو ہے آپ جان لیجئے، ہم جب قسم کھاتے ہیں اس میں دو مفہوم موجود ہوتے ہیں لازماً. ایک تو یہ کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اسے گواہ بنا رہے ہیں. اللہ کی قسم، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ گواہ ہے. اللہ شہید بینی و بینکم. اور ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہی کی قسم کھائی جائے گی. لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا سوال نہیں ہوتا. اللہ سے عظیم تر تو کوئی شے نہیں، اس میں صرف گواہی ہوتی ہے. زمانہ گواہ ہے. اب زمانے کے لیے لفظ کون سا لائے؟ عصر. عجیب بات ہے، قرآن مجید میں عصر اور دہر اس دونوں پر صورتیں موجود ہیں. سورۃ العصر آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سورۃ الدہر آپ کو معلوم ہے 29ویں پارے میں. دہر میں اور عصر میں کیا فرق ہے؟ یہ جدید فلسفے والے جانتے ہیں. ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہوتی ہے. ایک ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن ہے، اس میں کوئی پیسج نہیں ہے، گزرنے کا سوال نہیں. عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرنے والا زمانہ. اعصار کہتے ہیں بہت تیز جھکڑ، بڑی تیز آندھی، وہ اعصار ہے. یہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اور اس زمانے کی یوں سمجھیے کہ جیسے علامہ اقبال نے ستاروں کا ایک گیت لکھا، می نگریم می رویم، می نگریم می رویم، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. گویا کہ ستارے انسانوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، زمین والوں کو دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں دوا دوا. یہ بات 100% منطبق ہوتی ہے زمانے کے اوپر. یہ زمانے کی چادر جو ازل سے ابد تک ہے، یہ چشمدید گواہ ہے، چشمدید گواہ ہے. یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ، اس نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، کسی نے قوم ہود کو برباد ہوتے دیکھا ہے، کسی نے قوم صالح کو تباہ ہوتے دیکھا. اس نے بڑی بڑی تہذیبیں دیکھی، پھر تہذیبوں کا خاتمہ دیکھا ہے. بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں اور سلطنتوں کے پھر حصے بکھرے ہوتے دیکھے. یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے اس بات کا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اس لیے کہ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ سعادت کے دور بہت مختصر وقفوں کی شکل میں آئے اور باطل کا غلبہ دنیا میں بالعموم رہا ہے. اکثر و بیشتر باطل کا غلبہ رہا. سعادت کا، خیر کا، بھلائی کا، امن کا، سکون کا، عدل کا، قسط کا یہ دور تو شاد آیا ہے. زمانے کا انسان کی اس بربادی کو، تباہی کو اس کا چشمدید گواہ ہے. پھر اس میں ایک اور کیفیت ہے، والعصر، اس چونکا دینے کا انداز. دیکھو اے انسان، تمہاری اصل پونجی یہ وقت ہے اور یہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے. ہائی اسکول میں ہم نے ایک نظم پڑھی تھی، سام آف لائف. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ. دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اینڈ اوور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہمیں موت سے قریب تر لا رہی ہے. ہر دھڑکن جیسے کسی بڑے جرنیل کا جنازہ جب چلتا ہے بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ہماری دل کی ہر دھڑکن ہمیں موت سے قریب تک کر رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. چونکو ہوش میں آؤ. امام راضی نے لکھا ہے
کہ میں نے دیکھا بازار میں ایک شخص بہت زیادہ آواز لگا رہا ہے، لوگوں خریدو، یہ میرا برف ہے، خرید لو خرید لو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کچھ دیر میں یہ برف میرا پانی بن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ باقی کوئی شخص ہے بساط خانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، چلیے نہیں بکا شام تک مال تو کل بھی تو موجود تو ہے نا، لیکن وہ برف کا تاجر کیا ہے، اس کا تو جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، پگھل جائے گا، اس کی پونجی گئی۔ اسی طرح تمہارے پاس اصل پونجی یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، جا رہی تیزی سے ختم ہو رہی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔